انسان اپنے پاس جو کچھ ہے اس کی قدر نہیں کرتا ہے۔ من کو ہمیشہ دور سے آنے والے ڈھول سہانے لگتے ہیں۔ ایسا ہی سمیر ہے جو گاؤں کی تازہ ہوا اور شانتی چھوڑ کر شہر میں بسنا چاہتا ہے، مٹی کی خوشبو سے دور رہنا چاہتا ہے اور شہر کا دھواں کھانا چاہتا ہے۔ مجبوری اور ذمہ داریاں سب کچھ کہتی ہیں، لیکن سمیر کو کوئی آوشکتا نہیں تھی۔ گھر چھوڑتے سمے پتا نے بتایا کہ گاؤں میں ہمارے پاس پریاپت بھوجن ہے، بھگوان کی کرپا اتنا کر سکتی ہے، پھر کیونکہ تم ہمارا ایک ماتر بچہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ رہو۔ لیکن سمیر وشواس کرنے کو تیار نہیں تھا۔ سمیر حالانکہ اسے ماننے کو تیار نہیں تھا، پتا جی کو بتایا کہ میں یہاں رہنا نہیں چاہتا کیونکہ آپ نے پوری زندگی وہاں بتا دی۔ پتا نے کہا کہ جو کچھ ہم نے کمایا ہے وہ تمہارے لیے، پھر تم گھر اور جانوروں کو چھوڑ کر وہاں ایک چھوٹی سی نوکری کرنا چاہتے ہو۔ ایک بار فطور سر پر سوار ہونے کے بعد کہاں اترتا ہے۔ بے شک بچے یہ بھول جاتے ہیں کہ ماتا پتا کی باتیں صرف شبد نہیں بلکہ ان کے جیون کا انوبھو بھی ہے۔ سمیر نے انکار کرتے ہوئے کہا، اب پہلے جیسا زمانہ نہیں ہے، آپ لوگ اتنا کیوں سوچ رہے ہو؟ موبائل اور ویڈیو کال بھی ہے، میں بھی ہر دن آپ کو دور بیٹھے دکھائی دوں گا۔ سمیر نے انکار کر دیا اور شہر میں ایک چھوٹی سی سرکاری نوکری کرنے لگا۔ 8 سے 10 گھنٹے کام کرنے پر اسے 15,000 روپے ملتے تھے۔ ماتا پتا کو بتایا گیا تھا کہ وہ کام کرنے لگا تھا۔ پتا جی نے پھر کہا، بیٹے ہمیں تمہاری یاد آتی ہے تو گھر آ جاؤ۔ سمیر نے شہر میں رہنا چاہا۔ سمیر کی ماں بھی پریشان تھی، لیکن اس کے پتا نے اس سے کہا کہ اسے اپنے من کی بات کرنے دو، وہ کچھ دنوں میں واپس آ جائے گا اور ہمارے انوبھو سے چلے گا۔ اسے اپنا انوبھو بھی تیار کرنے دینا چاہیے۔ گھر میں جہاں میں اپنی مرضی سے کام کرتا تھا، اسے کسی کا بھی دھیان نہیں سننا پڑا۔ 2 مہینے تک اس نے پریاس کیا، لیکن پھر سمیر کو کچھ ادھک کام کرنا پڑا۔ پرائیویٹ کمپنی میں سمے نہیں تھا۔ گھر پر بات کرنا کم ہونے لگا۔ جب اس نے اپنے گھر کا فون قریب 4 دن بعد اٹھایا، اس کے پتا نے کہا کہ اس کے بیٹے کو فون پر بات کرنے کا سمے ہی نہیں تھا۔ پتا جی نے کہا کہ 3 دن پہلے تمہاری ماں کا پیر ٹوٹ گیا تھا۔ سمیر نے کہا، ماں اب ٹھیک ہے؟ پتا جی نے کہا، پلاسٹر چڑھا ہے۔ سمیر نے کہا کہ پاپا مجھے ابھی چھٹی نہیں مل سکتی، اسی لیے آپ ویڈیو کال سے بات کروا دیں۔ گاؤں میں ٹھیک سے نیٹ ورک نہیں ہونے کے کارن ویڈیو کبھی کبھی رکتا، کبھی کبھی دکھائی دیتا۔ آنکھیں بھر آئیں گی یہ کہانی سن کر۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔